روزے کی قبولیت کے ذرائع۔ روزہ میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو کشیدہ کھانے پینے جمع سے باز رکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے روزے جیسی عظیم الشان عبادت ہمیں عطا فرمائی جس کا دنیاوی و آخری جسمانی و روحانی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی قبولیت کے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ نہ صرف وہ روزے کو قبول کرے گا بلکہ اپنی رحمت کے مطابق اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اخلاص۔ روزے دار کو چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ شریعت کے اصول کی پاسداری۔ روزے دار کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ روزے کے لیے شرعی احکام سیکھے۔ مثلاً وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا۔ روزے کے دوران گناہوں اور فضولیات سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں۔ روزے کو مخفی رکھنا۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ دوسروں کو یہ نہ بتاتا پھرے کہ وہ روزہ دار ہے۔ اس سے نہ صرف روزے کا ثواب ضائع ہونے کا خوف ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ تکبر، خود پسندی جیسی خطرناک باطنی بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی نیک اعمال پوشیدہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسا ہی کرے۔ عاجزی۔ مذکورہ بالا تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ اب روزہ قبول ہے، کیا معلوم کہ روزے میں کون سی کمی رہ گئی ہو، بلکہ ڈرتے رہے کہ اللہ قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی امید رکھیں کہ اللہ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے میرا روزہ قبول فرما لے گا۔ دعا۔ روزے کی قبولیت کے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا اس طرح کریں کہ اللہ تو نے مجھے کمزور پیدا کیا، پھر یہ کیوں نہ کریں، ممکن ہو سکتا ہے کہ تیری شان کے مطابق میں روزہ رکھتا ہوں، میں اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر سکتا کی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے اعمال کو مت دیکھ بلکہ تو رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کے صدقے میرا روزہ قبول فرما لے اور روح زمیں پر جس نے روزہ رکھا قبول فرما لے۔ بے شک تو اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بخیریت و عافیت رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کے فرض روزے رکھنے کے علاوہ نفل روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔